اعجاز احمد شاہ صاحب نے یہ سوال ہمیں لکھ کے بھیجا، یہ توجہ دلائی ہے، ایک دوست ہیں ہمارے گراس کرو جرمنی سے. وہ کہتے ہیں کہ باقی ممالک میں بھی اور یہاں بھی اکثر اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ مل کے سالگرہ کا کیک کاٹنے اور گفٹ دینے کا رواج ہے اور اس کو درست بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس کے متعلق وضاحت کر دیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے مغربی معاشرے کے دباؤ کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں نا، اسلام نے تو بڑی سادہ زندگی کا حکم دیا اور 1400 سال پہلے بھی بچے پیدا ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ اب بچے پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں، اور اس دور میں بھی لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی جو ترکہ سونے میں جو چھوڑا وہ کلہاڑوں سے کاٹ کے ان کی بچوں میں اور ورثاء میں تقسیم ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے غریب تھے اور وہ کیک نہیں خرید سکتے تھے، یہ کانسیپٹ غلط ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بڑے بڑے پیارے بچے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے جتنی حضور کو محبت تھی، کوئی بیان کرے کس کو تھی اتنی اپنے بچوں سے محبت. لیکن حضرت صاحب نے تو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں ان کی سالگرہ منائی. ہاں، جو اسلام نے ایک خوبصورت عقیقے کا کانسیپٹ، ایک تصور دیا ہے، اس کو جاری فرمایا اور حضور نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا. اور دراصل اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نذرانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کو ہم اس بچے کے عوض تیرے حضور پیش کرتے ہیں، اس کی زندگی سلامت رکھ، اس کی زندگی کو دراز کر، اور اس کے بدلے میں یہ ایک نذرانہ تیرے حضور پیش ہے. تو یہ چیزیں جائز ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس وقت بھی 1400 سال پہلے بھی بچے پیدا ہوتے تھے، کبھی حضور نے کوئی نہیں، صحابہ نے کوئی سالگرہ نہیں منائی. یہ ہے کہ کیک کاٹنا اور دعوت کرنا، یہ اس قسم کی یہ ساری باتیں دراصل ہمارے اس مغربی معاشرے کا دباؤ ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو پھر دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ حضرت صحابہ کے پاس بہت پیسہ تھا، اگر یہاں پہ بھی دیکھیں، اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس قسم کے چونچلے نہیں کرتا. یہ چونچلے کرتے ہی وہ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے لگایا جائے. لیکن تقوی اگر انسان کی مد نظر ہو، اگر وہ کام تقوی پہ اس کی زندگی گزر رہی ہو، تو جتنا مرضی پیسہ ہو وہ کبھی بھی اس میں سے وہ اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کو اسراف نہیں کرے گا. تو جس طرح مثلا دیکھیں آپ، شادیاں ہیں، لوگ حضرت صاحب بیسیوں دفعہ بلکہ سینکڑوں دفعہ لوگوں کو خطوں میں بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ جو تم اتنے مہنگے کارڈ چھپوا لیتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. آپ بعض اوقات 25 پاؤنڈ کا ایک کارڈ میں نے دیکھا ہے وہ جو جا رہا ہوتا ہے. اب ہوتا ہے کیا ہے، دیکھا اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. صرف اطلاع ہے کہ فلاں دن کوئی یہ کسی شادی ہے، کو اس کو سنبھال کے کوئی فریم کروا کے نہیں رکھتا اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب بھائی کی مدد کر دی جائے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی طرف حضرت صاحب نے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان خلفاء کو غیر معمولی، جہاں پہ روحانی فضیلتیں عطا کی ہوتی ہیں، دنیاوی فضیلتوں سے بھی مالا مال کیا ہوتا ہے. اور بہت اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی امارت عطا کی ہوتی ہے. لیکن حضرت صاحب کی بچیوں کی شادیاں ہوئیں، ہمارے موجودہ حضرت صاحب کے بیٹے بیٹی کی شادی ایک عام سادہ کارڈ پہ وہ 2 ورقہ چھپا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں، سادہ سا. اور وہ بھی لوگوں نے اس پہ بھی اس خط کو تو لوگوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور بہت سے قیمتی کارڈ جو ہے ان کا پتہ بھی نہیں ہوگا. اس میں چونکہ وقت آپ نے کہا تھا کم ہے، اس میں ساتھ ایک اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ ہماری طرف جی تحفے لے آتے ہیں، پھر ہم کیا کریں، ان کی پھر ہمیں مہمان نوازی کریں، یہ بھی دراصل ہیلے اور بہانے ہیں. ہم نے کیا یہ ہوتا ہے کہ ہیلوں بہانوں سے اپنے دوستوں، عزیزوں، ملنے والوں کو بتایا ہوتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کی اب سالگرہ فلاں تاریخ کو ہے یا یہ ہے، پھر اس دن وہ
اپنے رواج کے مطابق وہ پھر گفٹ لے کے آتے ہیں کہ ظاہر ہے جو اس کی بنیاد ہے سالگرہ جہاں منائی جاتی ہے اس کے لوازمات یہاں پر یہ بھی ہیں کہ آنے والے جو ہیں وہ تحفے لے کے آتے ہیں، پھر اسی طرح آپ بھی جب جائیں گے اسلام میں اگر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو پھر اس کی مہمان نوازی میں تو کبھی جتنی اپنی حسب استطاعت اس کی مہمان نوازی کریں، لیکن ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو بلائیں نا کہ آج میری سالگرہ ہے یا میرے بچے کی ہے، تو یہ بھی ایک غلط طریق ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں خلفاء جس طرف بلاتے ہیں اس تعلیم پر ہمیں، دراصل وہ اسلام کی حقیقی تعلیم ہے۔ حضرت صاحب کے بچے نہیں، حضرت صاحب کے پوتے نواسیاں ہیں، لیکن کبھی نہیں حضور نے کوئی سالگرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ حضرت صاحب کو تو کوئی لکھے کہ حضور آج آپ کی سالگرہ، تو حضرت صاحب اس کو بھی پسند، اس کو بھی توجہ تربیت کرتے ہیں کہ سالگرہ کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے، تو اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے حضرت صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین